معزز حاضرین کرام، آج کا موضوع ہے رزق میں برکت کے 7 نبوی اصول۔ آج انسان کے پاس دولت تو ہے لیکن برکت نہیں۔ آرام کے تمام وسائل موجود ہیں مگر حقیقی راحت مفقود ہے۔ آمدنی بڑھ رہی ہے مگر سکون کم ہو رہا ہے۔ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں لیکن اخراجات اس سے کہیں زیادہ بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر شخص شکوہ کناں ہے کہ آمدنی کافی نہیں، ضروریات پوری نہیں ہوتی، دل بے چین ہے اور گھروں سے اطمینان ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، اصل مسئلہ رزق کی کمی کا نہیں بلکہ برکت کی کمی کا ہے، کیونکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا مال بھی انسان کے لیے کافی ہو جائے، اس میں سکون، اطمینان اور خیر پیدا ہو جائے، اور وہ مال انسان کی دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ہمیں مقدار کے پیچھے بھاگنے کے بجائے معیار اور برکت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ برکت کے بغیر کروڑوں کی دولت بھی انسان کو ہسپتالوں کے چکروں اور پریشانیوں اور گھریلو ناچاکیوں میں الجھا کر برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے سنہری اصول عطا فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنے رزق میں بے پناہ برکت حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے ان 7 نبوی اصولوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اصول تقوی اور خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی برکت کا سب سے بڑا راز ہے۔ حلال و حرام کی تمیز، سچائی، دیانتداری اور گناہوں سے بچنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے تو اللہ غیب سے اس کے کام بنا دیتا ہے اور انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورتیں کہاں سے اور کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ دوسرا اصول استغفار کی کثرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ترجمہ: اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت حسن بصری کے پاس کئی لوگ رزق کی تنگی، اولاد نہ ہونے اور خشک سالی کی شکایت لے کر آئے۔ آپ نے سب کو استغفار کی تلقین فرمائی، کیونکہ استغفار گناہوں کی نحوست کو مٹاتا ہے اور رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ جب ہم زبان سے توبہ کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا اصول نماز کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ترجمہ: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، فجر کی نماز میں خصوصی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ لہذا جو لوگ فجر کے بعد سونے کے بجائے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق اور وقت میں غیر معمولی برکت عطا فرماتے ہیں۔ صبح کی برکت ہی پورے دن کے کاموں کو آسان اور بابرکت بنا دیتی ہے۔ چوتھا اصول صلہ رحمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ ترجمہ: جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم رشتہ داروں سے کٹتے جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے دور ہے، چچا بھتیجے سے الگ ہے۔ یہ قطع رحمی رزق کی برکت چھین لیتی ہے
اور گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک برکت کا لازمی ذریعہ ہے، اور اپنوں کے ساتھ دل صاف رکھنے سے اللہ دنیا کی تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ پانچواں اصول صدقہ و خیرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو گھٹانے کے بجائے دگنا کر کے اس میں مزید برکت عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے دنیا میں تجربہ کیا، صدقہ دینے کے بعد ان کے کاروبار اور معیشت میں غیبی اور غیر معمولی برکت پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ کی راہ میں دیا گیا 1 روپیہ مصیبتوں کے ہزاروں اخراجات کو روک دیتا ہے۔ چھٹا اصول حلال روزی کا اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ سود، رشوت، دھوکہ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور جھوٹ سے حاصل ہونے والا مال وقتی طور پر زیادہ نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کی نحوست گھر کی برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اسی وجہ سے بے سکونی کا شکار ہیں کہ مال تو ہے مگر حلال کی برکت اور پاکیزگی موجود نہیں۔ حرام مال جسم میں بیماریوں اور دلوں میں سختی پیدا کرتا ہے۔ ساتواں اصول درود شریف کی کثرت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنا زیادہ وقت آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تخفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تمہاری تمام فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بزرگان دین نے درود شریف کو رزق کی فراخی، ذہنی سکون اور ہر قسم کی برکت کا عظیم آزمودہ ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو زبان کثرت سے درود پڑھتی ہے اس کے گھر میں کبھی تنگی قدم نہیں رکھ سکتی۔ برکت کے دشمن۔ ناظرین کرام، جس طرح برکت حاصل کرنے کے کچھ اصول ہیں، اسی طرح برکت کو جڑ سے ختم کرنے والے اسباب بھی ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خریدار اور فروخت کرنے والے سچ بولیں تو ان کے کاروبار میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، گناہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے ہی گناہوں کے وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی ناراضی اور ان کی خدمت سے جی چرانا زندگی اور مال دونوں کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، قطع رحمی۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور ان کے حقوق پامال کرنا رزق کی تنگی اور گھریلو ناچاکی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، اور انسان طرح طرح کی معاشی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ آج انسان صرف زیادہ کمانے کی فکر میں اندھا دھند دوڑ رہا ہے، مگر برکت حاصل کرنے کی فکر کسی کو نہیں۔ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول گئے ہیں، نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، استغفار چھوڑ دیا ہے، درود شریف کی مجالس سے دور ہو گئے ہیں، اور صدقہ کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اربوں کی دولت کے باوجود دلی سکون ناپید ہے، اور انسان ہر وقت ایک انجانے خوف اور بے چینی کا شکار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم واقعی اپنے رزق، اپنی اولاد اور اپنے گھروں میں حقیقی برکت چاہتے ہیں تو ان 7 نبوی اصولوں کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ تقوی اختیار کریں، استغفار کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، صلہ رحمی کریں، صدقہ و خیرات کریں، حلال روزی کمائیں اور کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہماری تمام معاشی و خانگی تنگیوں کو دور فرمائے،
اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ معلوماتی اور اصلاحی بیان پسند آیا ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ کثرت سے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور مزید ایسی بہترین دینی، علمی و تعلیمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔